اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو ہے وہ مغرب کی سائڈ کی طرف جو رخ کیا تھا ذوالقرنین نے، اس کا تذکرہ پڑھا، لیکن جب کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دی تھی ان کو۔ وہ اتھارٹی کیا تھی؟ یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہ تیری مرضی کے اوپر ہے کہ تو کسی کو چاہے تو تکلیف دے دے، کسی کو چاہے تو اس کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔ اسی کے اوپر پھر آگے جو ہے وہ ذوالقرنین نے جواب دیا تھا کہ جو تو ظلم کرنے والے ہوں گے، فسادی ہوں گے، ان کو تو میں بھی عذاب دوں گا، اور اس کے بعد وہ اپنے اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے اور اللہ ان کو جو ہے وہ عذاب دے گا، اور جو نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے ہوں گے، ان کو میں معاف کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نصیحت کو لے کے جو ہے وہ پھر اس نے ساری مہمات سر کی، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی عمر جو ہے وہ 1600 سال تھی، کہا جاتا ہے، واللہ عالم کہ کیا حقیقت کیا ہے اس میں، کہ وہ چونکہ وہ پہلے ایک طرف نکلا اور پورے ساحلوں تک پہنچ گیا، اس کے بعد سے وہ سارا علاقہ دائیں سے بائیں فتح کرتا ہوا پھر مشرق کی طرف پہنچا، جہاں پہ جا کے جو ہے وہ آگے سمندر تھا، اور وہیں سے جو ہے پھر اس نے اتنا ایریا وہاں پہ کور کیا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری مہم جو ہے، پہلے ویسٹ کی طرف گیا، پھر ایسٹ کی طرف گیا، پھر اس کے بعد نارتھ کی طرف جو ہے وہ گیا۔ نارتھ کی طرف میں پاکیشیا کا علاقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی طرف جہاں منگول وغیرہ بستے ہیں، اس علاقے کی طرف بھی گیا، اور وہ ساری جگہوں پہ اس کی عملداری جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور جہاں بھی جاتا وہ یہی تبلیغ کرتا، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اور پھر جو ظلم کرتا اس کو سزا دیتا، جو بھلائی کرتا، جو مان جاتا، اللہ کی راہ کی طرف آ جاتا، نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا، اس کو جو ہے وہ معاف کرتا ہوا چلا جاتا۔ تو یہی میسج اس نے لے کے چلا، اور یہی وہ میسج ہے سب کے لیے کہ جو ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا ثم اتبع سببا۔ اب یہ اگلا راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، یہ راستہ جو ہے وہ مشرق کی طرف وہ نکلتا ہے، حتی اذا، یہاں تک کہ جب بالاغا کس کو کہتے ہیں؟ بلوغن سے پہنچنا، مطلع الشمس سے، مطلع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے مغرب کی طرف گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ سمندر ایک گدلے پانی میں جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، ایک دلدل میں جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد آگے دنیا ختم ہو گئی ہے، اس پانی کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں رہا۔ اسی طرح وہ کیسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ آگے پانی تھا، اور وہاں اسی طرح کیچڑ سے، دلدل سے، پانی سے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا۔ جب وہاں پہنچا وہ مطلع الشمس سے، تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ، وجدہا، پایا، ہا، اس کو، کس کو؟ اس سورج کو، تطلعو، وہ طلوع ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، علی قومن، اس ایک قوم پر، لم، نہیں، نجعل لہم من دونہا سترا، نہیں بنایا ہم نے ان کے ساتھ، ان کی طرف سترا۔ سترا لفظ کس سے ہے؟ سطر سے۔ سطر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حجاب، آڑ، اوٹ، یہی چیز، یہ عام ہماری زبان میں مستعمل لفظ ہے۔ اس قوم کے لیے ہم نے کوئی اس کی اوٹ نہیں بنائی تھی، کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ یہ وہ قوم تھی کہ جہاں پہ وہ قوم جو ہے وہ چھتیں بنانے کی عادی نہیں تھی، وہ قوم ایسے جو ہے وہ گزارا کرتی تھی، دیواریں تو کہا جاتا ہے وہ بنا لیتی تھی، لیکن چھت ان کے اوپر کوئی خیمہ، کوئی گھر مکانے کا ان کا رواج نہیں تھا، ڈائریکٹ سورج بارش میں، گرمی میں، سردی میں ان کو ڈائریکٹ ہٹ کرتا تھا۔ اس قوم کی طرف، وحشی قوم اس کو کہا گیا، میں ایلیبریٹ کرتا ہوں، اور کذالک، اور اسی طرح یہ ہے، وقد احطنا، احطنا، وقد احطنا، احطنا لفظ کس سے ہے؟ احاطۃن سے۔ احاطۃن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھیر رکھنا، اور اس طرح ہم نے ہر چیز گھیر رکھی ہے، لدیہ، جو پاس ہے اس کے، کس کے؟ ذوالقرنین کے، خبرا، خبر کی، جو کچھ ذوالقرنین کے پاس ہے، جو کچھ کرتا رہا، اتنا بڑا وہ اس کا ایریا تھا، اتنی زیادہ مہمات کی، اس کے بارے میں ہم ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں اس کے لیے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اس نے پیروی کی ایک اور راہ کی، یہ تیسری منزل تھی اس کی، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، وہ پہنچا، بین السدین، سد کہتے ہیں دیوار کو، درے کو،
اور کسی کے آگے یا نون کے ساتھ نیچے زیر لگ جائے تو یہ تسنیہ کی علامت ہو جاتا ہے۔ یہاں کہ اب تک کہ وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان میں، وجدہ پایا، من دونہما ان دونوں کے درمیان، قومن ایک قوم کو، لا یکادونا، یکادونا قادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ہونا اور وہ نہ ہو، کسی چیز کا نہ ہونا اور وہ ہو جائے۔ لا یکادونا نہیں وہ لگتے تھے، یفقہونا، یفقہونا لفظ فقہ سے جس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا کسی چیز کو، فے کاف ہے، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے لگا ہے۔ یفقہونا نہیں لگتا تھا کہ وہ قولن وہ کسی کی بات سمجھیں، مطلب ہے کہ کوئی اجنبی زبان تھی، اجنبی زبان والے جو ہے وہ لگتے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور پیروی اختیار کی، اس نے سبب اختیار کیا، ایک اور راہ کی طرف بڑھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغ مطلع الشمس سے جب وہ پہنچا اس کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہا پایا اس کو، تطلع وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ طلوع ہوتا ہے، علی قومن ایک قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا نہیں رکھی ہم نے اس کے لیے اس کی طرف سے کوئی آڑ، کوئی اوٹ ہم نے اس کی نہیں رکھی۔ کذالک اور یہ ہے حال حقیقت اصل میں بات یہ ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا کہ ہم نے اس کی ہر چیز کی خبر جو ہے وہ کر رکھی ہے، اس کے بارے میں ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے، جتنا بڑا وہ تھا، جتنا اس نے ایریاز کیے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کتنا مال و اسباب اس کے پاس تھا، کتنے لاؤ لشکر اس کے پاس تھے، کہا جاتا ہے جتنے بڑے لاؤ لشکر اس کے پاس تھے اس وقت اس کے کسی کے جو ہے وہ نہیں تھے۔ ثم اتبع سببا پھر پیروی کی اس نے اور طرف کی، حتیٰ اذا بالغ بین سدین یہاں تک کہ وہ پہنچا درمیان دو دروں کے پہاڑوں کے، صد پہاڑ کو بھی کہتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجدہ پایا، من دونہما کس کے؟ ان دونوں کے درمیان میں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، قومن ان دونوں کے درمیان ایک قوم پائی، لا یکادونا نہیں وہ لگتا تھا، یفقہونا کہ وہ سمجھیں گے، قولن بات کسی کی۔ اب دوسری مہم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اس طرف چلے، ایک طرف اس گیا جہاں پہ جا کے دیکھا کہ آگے پانی اور سورج جو ہے اس پانی میں سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہوا آ رہا ہے، کہ جس طرح یعنی کہ اس حد تک کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ غروب ہوتا ہوا دیکھ کے آیا تھا، اس کے بعد جہاں پہ وہ پہنچا اور کہا جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کیسپین سی تھا، دوسری سائڈ پہ میڈیٹرینین سی تھا۔ اب تیسری جو جگہ تھی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جہاں پہ بحر اسود اور کیسپین سی دونوں طرف ہیں، تو درمیان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، تیسری سائڈ اس کی جو ہے وہ تھی، یعنی کہ وہ انتہاؤں تک پہنچا جہاں سے آگے تک کا کسی کو علم نہیں تھا۔ تو اس نے یہی سمجھا کہ یہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج کی آخری حد یہی ہے، یعنی کہ دنیا کے ایک کونے تک پہنچا، اس کے بعد وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب وہ طلوع ہونے والی جگہ پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک قوم جس کے اوپر وہ طلوع ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پہ بال اتنے تھے کہ وہ بال ہی ان کی ہر چیز کی حفاظت کرتے تھے، اور دوسرا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا قد 120 ہاتھ تھا، اور تیسری روایت ان کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ وہ طول و عرض ان کا جو ہے وہ برابر تھا، وہ 120 ہاتھ لمبے تھے، واللہ عالم، اور 120 ہاتھ ہی جو ہے وہ ان کی چوڑائی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری جو قسم ان کی بتائی گئی ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک کان نیچے بچھاتے تھے، ایک کان کو جو ہے اوپر لپیٹ کے سوتے تھے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب صبح ہوتی یہ پانی میں گھس جاتے، اور شام کو جو ہے وہ نکلتے پانی سے، اور پھر جانوروں کی طرح جو ہے وہ کہیں دائیں میں کسی کھو میں کسی غار میں جو ہے وہ گھس جاتے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی مصرف نہیں تھا، جانوروں کی طرح جمع کرتے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے، ان کی خوراک صرف اور صرف مچھلی تھی۔ یہ ایک قوم تھی جس قوم کے پاس پہنچے، وہ جنگلی قوم کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس قوم کے پاس پہنچے جس کے اوپر کوئی اوٹ نہیں تھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جس کو چھتیں بنانے کا رواج ہی نہیں تھا، جس کو گھر بنانے کا، خیمہ بنانے کا کوئی چیز کا رواج ہی نہیں تھا، وہ قوم اسی طرح زندگی گزارتی تھی جس طرح دوسرے جانور گزارتے ہیں۔ جانور تو پھر کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی گھونسلہ، پرندہ کوئی گھونسلہ بنا لیتا ہے، جانور اسی جانوروں جیسی ہی زندگی تھی، ان زندگیوں کی طرح وہاں پہ بھی جا کے اس نے اللہ کی تبلیغ کی۔ اس طرح ہم اس کی ہر بات کی خبر رکھتے ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ اس نے کیا، جو وہ ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک چلتا گیا، ان سب کی خبر جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں۔
ثم اتبع سببا، پھر اور راہ اختیار کی یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے دو دروں کے درمیان میں پہنچا۔ اب دو درے وہ یہی بتایا گیا کہ ایک سائڈ پہ بحر اسود ہے، دوسری سائڈ پہ کیسپین سی ہے، ان دونوں سمندروں کے درمیان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے درمیان وہ جہاں پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ناردرن سائڈ ہے، شمال کی طرف ایشیا کوچک کا کالبن کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو منگول کا علاقہ ہے اور پاکیشیا کا علاقہ اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ان علاقوں کی طرف وہ بڑھا اور اخیر حد تک وہ چلا گیا۔ جب وہاں چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک قوم آباد ہے، لا یقادون یفقہون قولا، نہیں لگتے تھے وہ کسی کی بات سمجھنے والے، کہ ان کی بولی انجانی تھی، ان کی زبان انجانی تھی، وہ کسی دوسرے کی بات کو فالو نہیں کر سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے یا تو کسی مترجم کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کے تھرو بات ہوئی، یا پھر جو دوسری ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، وہ لینگویج کون سی ہے؟ وہ ہے اشاروں کی زبان۔ تو اشاروں کی زبان کے ذریعے سے ان سے جو ہے وہ بات ہوتی تھی۔ اب انہوں نے جب قبضہ کر لیا اس کے اوپر، ان کے اوپر ذوالقرنین نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، اگر تم وہ حل کر دے تو ہم اس کے جو بارے میں جو ہے وہ ہم تمہارے احسان مند ہوں گے، بلکہ ہم آپ کو جو ہے اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی دیں گے، کوئی خراج بھی دیں گے، جس کا تذکرہ اگلی ذکر میں آ رہا ہے کہ یہ درہ ہے، اس درے کے درمیان میں سے جو ہے وہ ایک قوم آتی ہے یوج ماجوج، وہ نکل کے آتی ہے اور نکل کے آ کے ہمارے ہاں فساد مچاتی ہے، اور فساد مچا کے ہر چیز لوٹ کے چلی جاتی ہے۔ تو اگر تو ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی آڑ بنا دے، ہم اس کے اوپر پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ تو اتنا اللہ کا فضل تھا، انہوں نے کہا نہیں، پیسے میرے پاس ہر چیز بہت ہے، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں دیوار ایسی بنا دیتا ہوں، جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک وہ رہے گی، اور جب نہیں چاہے گا اس وقت وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا یافت تھا اس کی نسل میں سے ہیں۔ 3 بیٹے تھے ان کے۔ حام جو تھا، حام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اولادیں یہ ساری میڈل ایسٹ، ایشیا اور یہ یورپ اس سائڈ پہ ہے، اور جو افریقہ ہے وہ سام کی اولادیں میں سے ہیں، جو حبش یا جو کالے ہیں، جو سیاہ فام ہیں، وہ سام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو تیسرا بیٹا ہے وہ اس شمال کی طرف نکلا تھا اور نکل کے یافت، اور یہ اس کی اولادوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اب اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے احاطہ کر رکھا ہے اس پر جو کچھ اس کے پاس ہے، جس طرح کا اس کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کیا تھا، کتنا بڑا تھا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ کل انشاءاللہ اسی ٹاپک کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اس دیوار کا تذکرہ ہوگا جس سے یوج ماجوج جو ہے وہ آتے تھے، ان دونوں کے بارے میں بھی مختلف جو نام ان کے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے میں نے، تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔